نیشنل پارٹی کے رہنما مرکزی رہنما جناب میر کبیر محمد شاہی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم شہباز شریف صاحب اور اسٹیج پہ تشریف فرما پی ڈی ایم کے اکابرین اور اس پنڈال میں موجود اندرونی سندھ کراچی سے آئے ہوئے میرے بھائی میری بہنیں، میں سب سے پہلے سندھ دھرتی اور پورے ملک کے ان اکابرین کو اور ان کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی خون کا نذرانہ جمہوریت کے لیے، عوامی حقوق کے لیے زندانوں میں اور چوک و چوراہوں میں اپنی خون کے نذرانے دیے، اور آج کے اس پرآشوب دور میں آمریت کے لبادے میں جو جمہوریت ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں پی ڈی ایم کے کارکنوں کو کہ آج وہ اس جلسہ سمیت ہر جگہ پی ڈی ایم کے جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی جان کا پرواہ نہیں کرتے. میرے بھائیوں، جو پی ڈی ایم بنا، پی ڈی ایم تحریک کا مقصد پاکستان کی سمت کو درست کرنا، سمت سے درست کرنے کا مقصد آئین کی حکمرانی، جمہوریت، حقیقی جمہوریت کی بحالی، پارلیمان کی بالادستی، عوام کی حکمرانی. اور آج پاکستان میں ایک لائن کھینچ چکا ہے، دو صفحے بن چکے ہیں. ایک وہ صف ہے جو آج غیر جمہوری قوت اور پپٹس جو اسلام آباد میں حکومت کر رہے ہیں، جو مافیاز ان کے ساتھ بیٹھے ملک کو چلا رہے ہیں اور جن کو غیر جمہوری قوتوں نے سلیکٹ کر کے اقتدار میں بھیجا ہے. اور دوسری جانب پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو کہ جمہوریت کے لیے، عوام کی حق کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. دوستوں، کچھ دن پہلے موجودہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کہا کہ میں جشن مناتا ہوں اپنے 3 سالہ کارکردگی کا. تھوڑا میں اس کارکردگی کو بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے 3 سال میں کیا کیا. آپ نے 3 سال میں غریب کے منہ سے نوالا چھینا، مہنگائی کر کے. آپ نے شوگر مافیا، آپ نے پیٹرول مافیا، آپ نے چینی مافیا، اور آپ نے ٹرالرنگ مافیا جو کہ سمندری حیاتیات کو تباہ کر چکے ہیں. آپ نے سندھ دھرتی کے خلاف سازش کیا کہ سندھ دھرتی کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. آپ نے سازش کیا بلوچستان کے، آپ نے بلوچ پہلے سے ناراض، آپ نے اس کو جنوبی بلوچستان کا ایک نام دے کے اس کو مزید آپ نے خراب کر دیا. آپ نے پاکستان کو پورے دنیا میں اکیلا کر دیا. اور آج آپ اقتدار میں بیٹھ کے عوام کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، اور آپ کا مافیا ملک چلا رہا ہے. آپ کی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن تو یہ بن چکا ہے کہ نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ خواتین کی عزتیں محفوظ ہے. دوستوں، یقیناً اسلام آباد بلوچستان کا استحصال کرتا رہا، بلوچستان کی وسائل لوٹتا رہا. ہم ایز اے بلوچ یہ کہتے رہے کہ خدا را بلوچستان کو اتنا زخمی مت کرو. بلوچستان کی بلوچ پہلے سے ناراض ہے، لیکن انہوں نے گوادر میں اسی 3 سال میں گوادر میں باڑ لگا کے بلوچ کو گوادر سے بھی بے دخل کرنے کی کوشش کیا.
انہوں نے بلوچ ساحل کو اور سندھ کے دھرتی کے ساحل کو ایک آرڈیننس کے ذریعے، کہ جو آرڈیننس بنانے والا فیکٹری جو اسلام آباد میں صدر پاکستان کا دفتر کہلاتا ہے، آرڈیننس سے سندھ کی ساحل اور بلوچستان کو ساحل کو ایک آرڈیننس سے وفاق کے تابع کرنے کی کوشش کیا. اسی آرڈیننس فیکٹری سے ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے سندھ اور بلوچستان کے جزائر کو اسلام آباد کی تابع کرنا چاہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یقیناً قوموں کے تحفظات ہیں. یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان 4-5 قومیتوں کا ایک وفاق ہے، جس میں بلوچ، سندھی، پشتون، سرائکی اور پنجابی اپنے وطن پہ ہزاروں سالوں سے اپنی زبان اور ثقافت کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک مستحکم اس وقت ہوگا، یہ ملک رائے راست پہ اس وقت ہوگا جب قومیتوں کو تسلیم کیا جائے اور قومیتوں کے وسائل پہ قومیتوں کو اختیار دیا جائے اور قومیتوں کو حق حکمرانی ان کے زمین پہ دیا جائے. اگر آپ پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ 2 پاکستان نہیں چلے گا، کہ ایک تباہ اور بدحال پاکستان جس میں اغوا برائے تاوان اور گمشدہ افراد کا لائن ہو اور بھوک و افلاس ہو اور وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے 67% گزارا کرتا ہو. آپ کو برابری کے بنیاد پہ قوموں کو دیکھنا ہوگا. تو دوستوں، ہم نے پی ڈی ایم کو اس بنیاد پہ بنایا کہ جو جمہوریت پہ ٹپا بازیوں کا سلسلہ تھا، اپنی پسند کے لوگوں کو اسمبلیوں کے زینت بنایا جا رہا تھا، ہم نے کہا کہ اگر پاکستان کے ساتھ مخلص ہے تو غیر جمہوری قوتیں لوگوں کو چھوڑ دیں، وہ جس کو اسمبلیوں میں بھیجنا چاہے، عوام کی حق حکمرانی کو نہ چھینے. اگر وہ عوام سے حق حکمرانی چھینیں گے تو شاید پاکستان اور بدحال ہوتا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ گاہ بنایا گیا پاکستان کو 74 سال سے اب بس کرے. شاید یہ ملک آگے متحمل نہیں ہو سکتا اس تجربہ گاہ کا. آج ہمارے بلوچستان سمیت پورے ملک میں گمشدہ افراد ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ان کے لواحقین اپنے دروازوں کو دیکھتے ہیں کہ کب تک ہماری بچے واپس آتے ہیں. لاؤ کوئی گنہگار ہے تو اس کو پیش کرو، آپ کی عدالتیں ہیں، سزا دو ان کو. اگر آپ اسی طرح گمشدہ افراد کا سلسلہ کریں گے تو نفرتیں اور بڑھ جائیں گے. میں گزارش کرتا ہوں پی ڈی ایم کے اکابرین سے بھی کہ جو جن علاقوں پہ تکلیف اور ظلم زیادہ ہوتا رہا ہے، امید کرتا ہوں کہ وہ ان کا ازالہ اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین کریں گے. میں اپنے جاتے ہوئے ایک آخری بات کرنا ضرور چاہوں گا کہ نیشنل پارٹی نے ہر فلور پہ، ہر فورم پہ، چاہے پارلیمان تھا یا عوامی طاقت تھا، ان سب کے سامنے کہا کہ بلوچ کا مسئلہ خالصتاً حقیقتاً میں ایمانداری سے مذاکرات ہے. لیکن بار بار بلوچ کو کہا گیا کہ جی بلوچ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اور پھر بلوچ کو مارا گیا. معافی مانگتے ہیں، پھر بلوچ کو مارا گیا. ابھی موجودہ وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ ہم بلوچ سے ہم مذاکرات کریں گے. لیکن یہ ایمانداری پہ نہیں ہے. بلوچ کا مسئلہ خالصتاً ایک ایمانداری کی مذاکرات اور سنجیدگی سے اس موضوع کو لیا جائے، نہیں تو شاید بہت دیر ہو جائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ میں پورے پاکستان کو آج کے اس جمع غفیر، یہ لاکھوں کے مجمع پی ڈی ایم کے جلسے میں جو موجود ہے، آج پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم مایوس نہیں کرے گا پاکستان کے لوگوں کو. جو پی ڈی ایم کا منشور ہوئے اغراض و مقاصد ہے کہ جس میں پارلیمان کی بالادستی ہے، لوگوں کی حق کی حکمرانی ہے، اور عدلیہ کی آزادی ہے، میڈیا کی آزادی ہے. میڈیا کا جو آپ نے موجودہ جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کے میڈیا کو آپ نے اتنی قید خانوں میں بند کرنے تاکہ آواز باہر نہ نکلے.
تو میں پی ڈی ایم عوام کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ مولانا صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم عوام کی حکمرانی، جمہوریت اور عوام کی حق کو بحال کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ آخر میں پی ڈی ایم کے تمام اکابرین کو اور خصوصاً مولانا فضل اللہ ماہر صاحب اور اس کی جماعت کو میں آج کی اس عظیم الشان کامیاب جلسے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس جلسے کے منتظمین کو میں خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے پیشرو دوست نے بھی ایک بات کیا، اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی کو نظم دیکھنا ہو، ڈسپلن دیکھنا ہو، تو آج کے جلسے کو وہ بنیاد بنا کے یہ ڈسپلن دیکھ لے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔